थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। ये वो टॉपिक है जिसने बेशुमार घरों की खुशियां छीनी हैं। ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जो मोहब्बत से शुरू होते हैं लेकिन चंद महीनों बाद लड़ाई, बदएतमादी और तलाक तक पहुंच जाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है मामाज़ बॉय, शोहर। वो अपनी माँ की हर बात मानता है, बीवी की हर बात नज़रअंदाज करता है और फिर हैरान होता है कि शादी क्यों नहीं चल रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या माँ से मोहब्बत करना गलत है? नहीं। क्या बीवी को तरजीह देना माँ से बेवफाई है? बिल्कुल भी नहीं। असल मसला मोहब्बत नहीं है, हदूद का ना होना है। आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे कि मामाज़ बॉयज़ कौन होते हैं, इसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी क्यों तबाह होती है, ज़्यादातर रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, और अगर कोई मर्द ऐसा है तो वो अपनी माँ और बीवी दोनों को साथ लेकर कैसे चल सकता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की बात बहुत सी लोगों की आंखें खोल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। सबसे पहले आपने कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना सकी थी। आज कल से कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहरहाल आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दें। आज मैंने सोचा क्योंकि मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं थी तो मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का ना लंच में कर लेते हैं। तो मैंने कहा पकोड़े बनाते हैं, साथ खुले दही की चटनी बनाते हैं और दोपहर का खाना खा लेंगे। तो मैं साथ साथ पकोड़े बना रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ उसके पकोड़ों का जितना भी सामान है, साथ साथ ना आपके साथ बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले ना एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। हर वो लड़का जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है मामाज़ बॉयज़ नहीं होता। मामाज़ बॉय वो है जो हर फैसले में माँ की इजाज़त के बगैर कुछ ना करे, जो शादी के बाद भी इमोशनल तौर पर माँ से अलग ना हो सके, जो बीवी के मसाइल सुनने की बजाय फ़ौरन माँ का दिफा करे, जो घर का सरबराह होने के बावजूद बाउंड्रीज़ ना बना सके, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी माँ को थर्ड पार्टनर बना दे। ऐसा मर्द अक्सर समझता है कि वो फर्माबरदार बेटा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा होता। मामाज़ बॉयज़ जो होते हैं ना, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों मुतासिर हो रही है, इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, बीवी खुद को दूसरे नंबर पर महसूस करती है। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर इमोशनली उसके साथ हो, लेकिन जब शौहर पर हर मामले में माँ को पहले रखे तो बीवी के दिल में एहसास पैदा होता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में अहम नहीं हूँ। और जब औरत को अहमियत ना मिले ना तो मोहब्बत कम होने लगती है। नंबर 2, हर मामले में, हर मसले में माँ की मुदाखलत। कुछ मर्द हर छोटी बड़ी बात माँ को जाकर बताते हैं, बीवी ने क्या कहा, झगड़ा क्यों हुआ, घर में क्या मसला है। फिर माँ मशवरा देती है और आहिस्ता आहिस्ता शादीशुदा 2 लोगों की नहीं 3 लोगों की रिलेशनशिप बन जाती है। नंबर 3, शौहर फैसला नहीं ले पाता। एक मैच्योर मर्द घर का लीडर होता है, लेकिन मामाज़ बॉय अक्सर ये जुमला बोलता है, अम्मी से पूछ कर बताऊँगा, अम्मी ने मना किया है, अम्मी यही चाहती हैं। जब मर्द अपना स्टैंड ना ले सके तो बीवी का एहतराम भी कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है ज़्यादातर रिश्ते क्यों टूटते हैं। सच ये है कि बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं टूटते कि सारे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि शौहर कमज़ोर था। क्योंकि अगर शौहर बैलेंस्ड हो तो ना माँ नाराज़ होती है, ना बीवी तन्हा महसूस करती है। रिश्ता उस वक्त टूटता है जब मर्द इंसाफ ना कर सके, बाउंड्रीज़ ना बनाए, हर वक्त एक तरफ की मतलब झुक जाए, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल ना कर सके। पॉइंट नंबर 4 है कि मामाज़ बॉयज़ अपनी शादी कैसे कामयाब बना सकते हैं। समझे कि शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। माँ हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत की हकदार है, लेकिन शादी के बाद बीवी आपकी प्राइमरी पार्टनर बन जाती है। आपने इसके साथ भी ज़िंदगी गुजारनी है, इसके साथ भी घर बनाना है, इसके साथ भी मुस्तकबिल बनाना है। बीवी को प्रायोरिटी देना माँ की बेइज्जती नहीं है बल्कि इज़्दिवाजी ज़िम्मेदारी है। बाउंड्रीज़ बनाएं, हदूद मुकर्रर करें। मसलन मिसाल देती हूँ इसकी कि हर बात माँ को ना बताएं, बीवी के साथ प्राइवेट मामलात प्राइवेट रखें, घर के फ़ैसले हस्बैंड वाइफ मिलकर करें। ये बेअदबी नहीं है, ये मैच्योरिटी है।
بیوی کو ایموشنل سیکیورٹی دیں، اپنی بیوی کو محسوس کروائیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری زندگی میں اہم ہو اور میں تمہاری بات سنتا ہوں، کیونکہ عورت صرف خرچہ نہیں مانگتی، وہ ایموشنل پارٹنرشپ بھی مانگتی ہے۔ ماں کو بھی عزت دیں، ماں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، لیکن اپنی شادی قربان نہ کریں۔ اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو بیوی کو رلا کر ماں کو خوش کرے، اچھا بیٹا وہ ہے جو انصاف کرے۔ کانفلکٹ مینجمنٹ سیکھیں، اگر ماں اور بیوی میں مسئلہ ہو تو فوراً سائیڈ نہ لیں، دونوں کو سنیں، انصاف سے فیصلہ کریں، نجی باتیں پبلک نہ کریں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مسئلے سلجھائے، بھڑکائے نہیں، اور یہ آپ نے سمجھداری سے کرنے ہوتے ہیں، دماغ سے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں میں کہوں گی کہ خواتین کے لیے بھی ایک ضروری بات ہے، یا بیویوں کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے شوہر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے شوہر ہیں۔ مسئلہ محبت میں نہیں ہے، عدم توازن میں ہے۔ اس لیے عورت کو بھی سمجھداری چاہیے، شوہر کو ماں سے کاٹنے کی کوشش نہ کرے، رسپیکٹ مینٹین کرے، کمپٹیشن کریٹ نہ کرے، پارٹنرشپ بیلڈ کرے۔ اچھا یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماں کے بیٹے پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ اکثر لوگ اس معاملے میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد صرف ماں سب سے پہلے ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بیوی کو مکمل ترجیح دینی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور عقل دونوں توازن سکھاتے ہیں۔ ماں کے لیے جو بیٹے کے فرائض ہیں بیٹے پر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ادب سے بات کرے، آواز بلند نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، اور احترام ہمیشہ قائم رکھے۔ خدمت اور خیال رکھنا، اگر ماں کو ضرورت ہو تو اس کی خدمت کرے، اس کے آرام، صحت اور ضروریات کا خیال رکھے، بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں۔ اگر ماں محتاج ہو یا ضرورت مند ہو تو بیٹے پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی ماں پر خرچ کرے، بلکہ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس کے میں حق میں ہوں۔ ماں کے لیے دعا کرنا، محبت سے پیش آنا اور اس کے دل کو خوش رکھنا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ بیوی کے شوہر پر کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے نفقہ، بیوی کا خرچ، رہائش، کھانا، کپڑا، یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئے، اسے ذلیل نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے۔ بیوی کو ایموشنل اور فزیکل سیکیورٹی دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے شوہر میں حفاظت اور اعتماد محسوس کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے، تو یہ اعتماد آپ اس کو دیں۔ بیوی کے ساتھ انصاف کریں، اس کی بات سنیں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اور وفادار رہنا شوہر کی بنیادی ذمہ داری۔ یہاں ایک سب سے اہم بات ہے کہ ایک سمجھدار مرد نہ ماں کو چھوڑتا ہے اور نہ بیوی کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ماں اس کی جنت ہے اور بیوی اس کی زندگی کی ساتھی ہے۔ اس لیے عقل مند مرد وہ ہے جو دونوں کے حقوق انصاف سے ادا کرے، نہ بیوی کے لیے ماں کو رلائے اور نہ ماں کے لیے بیوی پر ظلم کرے۔ بہت ہی کم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان کیسے پس جاتا ہے۔ اکثر لوگ صرف ماں کا دکھ دیکھتے ہیں یا صرف بیوی کا درد سمجھتے ہیں، لیکن اس مرد کو کوئی نہیں دیکھتا جو دونوں کے درمیان خاموشی سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اب بیوی آ گئی ہے تو مجھے بھول گیا ہے، تو بدل گیا ہے۔ دوسری طرف بیوی کہتی ہے کہ آپ کبھی میرے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، ہمیشہ اپنی ماں کی سنتے ہیں، اور مرد بیچ میں کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے آخر میں کس کو خوش کروں۔ اس طرح کی صورتحال میں دونوں ہی اس کو اپنی ترجیح بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا پہلے جیسا ہو، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اسے سب سے زیادہ اہمیت دے، اور جب دونوں پہلا نمبر مانگے تو مرد ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر جھگڑے میں مرد سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کون صحیح ہے، آج فیصلہ کرو ماں یا بیوی، حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ مرد کو کسی ایک کو چننا نہیں ہے بلکہ انصاف کرنا ہوتا ہے۔ گھروں میں اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ سب اپنی بات کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا تم پر کیا گزر رہی ہے۔ مرد باہر کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، گھر کا خرچ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور گھر آ کر ایموشنل جنگ بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ مرد خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھر آنے سے گھبرانے لگتا ہے، ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایموشنلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بدل گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تھک جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد اس کی زندگی میں ایک نئی ذمہ داری آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کم ہو گئی ہے،
اور شوہر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کے کردار کی خوبی ہے یا خامی نہیں ہے۔ ایسے اسے خاموش رہنے کی بجائے حکمت سے باؤنڈریز بنانی ہوں گی اور انصاف سے دونوں کو ہینڈل کرنا ہوگا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مرد کی میچورٹی کا امتحان یہ نہیں کہ وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے، کیونکہ شادی صرف محبت سے نہیں چلتی، شادی چلتی ہے وزڈم اور باؤنڈریز بیلنس کرنے سے۔ اگر آپ ایک ماماز بوائے ہیں تو بدل جائیے اس سے پہلے کہ آپ کی بیوی ایموشنلی آپ سے دور ہو جائے، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایموشنلی میچور بنیں، ورنہ صرف اچھا بیٹا ہونا کافی نہیں، اچھا شوہر بننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک آج کے دور کے لیے بہت اہم ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ کیا واقعی ماماز بوائے کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں؟ اور ایسے مزید ٹاپکس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ کے بارے میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔